تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم۔ نکاح کی نسبت سے سجائی گئی یہ محفل میلاد، اس لیے میں نے سوچا کچھ احادیث نکاح کے تعلق سے جو ہے میں بیان کروں، اس سے کہ ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی وہ ہوتی ہے جو اس میں بلا وجہ تاخیر کر رہی ہوتی ہے، اور جو عذر وہ پیش کرتے ہیں وہ بے سروپا ہوتے ہیں کہ ابھی گھر نہیں بنا، ابھی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس طرح کے وہ ایسے عذر رکھتے ہیں کہ ابھی سیٹل ہونا باقی ہے، یہ ہونا باقی ہے، وہ ہونا باقی ہے، اس طرح کے بے سروپا عذر رکھتے ہیں۔ میں فضیلت جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کے احکام انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس حدیث میں حضور نے اتنا ہی فرمایا۔ دوسری جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر سنت کے تعلق سے فرمایا، من رغب عن سنتی، جو میری سنت سے دور بھاگے گا، اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، من رغب عن سنتی فلیس منی، تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے، پھر اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ تو سوچے کہ کئی ایسے نوجوان عمر ہو چکی ہے، ایک مناسب تنخواہ بھی جو ہے یعنی ایک جاب بھی لگ چکی ہے، کماتے بھی ہیں، صرف یہ کہ ایک بڑا گھر لینا باقی ہے، فلیٹ لینا باقی ہے، رہتے ہیں ایک گھر میں، اس میں کمرے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خیال باطل اپنے ذہن میں یہ پال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا ایک الگ فلیٹ بنے گا تو میں یہ کروں گا، میرا ایک الگ سے انتظام ہو جائے گا، جاب تھوڑی اچھی اور لگ جائے گی، ابھی 15-20 ہزار کی کماتا ہوں، ابھی 50 والی لگ جائے گی، تب جو ہے میں شادی کروں گا، نکاح کروں گا۔ تو اس طرح بلا وجہ یہ سنت سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایسی پیاری سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج بامرأۃ فقد احرز ثلثی دینہ، جس نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اس نے اپنے دین کا 2/3 یعنی 2/3 محفوظ کر لیا، یعنی 2/3 حصہ اس نے اپنے دین کا اس طرح محفوظ کر لیا کہ اب اتنے سارے گناہوں سے وہ کیا ہے، بچ جاتا ہے، وہ بد نظری سے بچ جاتا ہے، وہ غلط خیالات سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح ہو چکا ہے۔ تو اب ہوتا ہے کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں شادیاں کر کے بھی ان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتے، ورنہ نکاح جو ہے عام طور سے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد آدمی کی نگاہیں محفوظ رہتی ہے، اس کے خیالات گندے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو چیز جو ہے بہکانے والی ہوتی ہے اس کے پاس خود موجود ہے، تو وہ کیوں کسی اور طرف کیا ہے رغبت کرے گا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، من تزوج بامرأۃ فقد احرز ثلثی دینہ، تو اس نے اپنے دین کا 2/3 حصہ محفوظ کر لیا، اب کتنا بچا، صرف 1/3۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلیتق اللہ فی الثلث الباقی، تو باقی کے ایک حصے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب جو دوسرے گناہ جو خواہشات کے تعلق سے نہیں ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے تعلق سے ہوتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ ان میں جو ہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک روایت میں نصف دین کی بھی روایت ہے کہ جو جب نکاح کر لیتا ہے شخص تو اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے، اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیتا ہے، یعنی وہ اس قدر گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ جو ہے کئی گناہوں سے، اگر گناہوں کو بانٹا جائے تو تقریباً آدھی گناہوں سے انسان کیا ہے بچ جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نکاح کی برکتیں ہیں۔ لیکن نکاح کرنا کیسی لڑکی سے چاہیے، تو اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تنکح المرأۃ لاربع خصال، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، ولی جمالہا، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولی حسبہا، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، ولی دینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ یہ 4 آپشن حضور نے رکھے، پھر آگے حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے سننے والے سن، تو دیندار عورت سے ہی شادی کر، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جا، کہ اسی میں کیا ہے اصل کامیابی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے کیا کرے گا، نکاح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور محتاج کر دے گا۔ جو کسی کے خاندان ہے کہ یہ بڑا خاندان ہے، اس میں میرا نکاح ہو گیا تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی، میرے بھی دباؤ رکھ رکھاؤ جو ہے الگ ہو جائیں گے، میرے بھی کیا ہے میرا بھی کام بن جائے گا، لوگ مجھے بھی سلام کرنے لگ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے کیا ہے خاندانی شرافت کو دیکھ کر ہی کہ مطلب یہ بڑا خاندان ہے، پیسے والا خاندان ہے، میں اس میں یہ کروں گا تو لوگ مجھے بھی عزت دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو دیکھ کر، اس کے خاندان کے بڑے پن کو دیکھ کر اگر جو شخص اس عورت سے نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور ذلیل فرمائے۔ جو حکم جو دیا گیا ہے وہ کیا، دینداری کو دیکھنا، اور حقیقت میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عورت یعنی بیوی دیندار ہو تو زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ اور پھر معاملات اس لیے کہ آپ خود سوچیں نا، بچوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح کرے گی، اگر عورت صحیح نہیں ہے، اس کے خیالات دینی نہیں ہے، وہ دنیا کے اوپر جو ہے نچھاور اپنا سب کچھ نچھاور کرتی ہے، تو بچوں کی تربیت کیا کرے گی، دنیا داری کے اعتبار سے وہ بچوں کو دنیا ہی سکھائے گی، اس کا پورا فوز جو ہے اس کے اسکول پر ہوگا کہ تجھے جو ہے نوکری کرنی ہے، تجھے یہ بننا ہے وہ بننا ہے، اور اس کا کوئی دھیان جو ہے دین کی طرف نہیں رہے گا۔ جب وہ خود بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہوگی تو بچوں کو کیسے نمازی بنائے گی؟ جب اس سے خود ہی قرآن سے پیار نہیں ہوگا تو بچوں کو قرآن سے پیار کرنا کیا سکھائے گی؟ جب اس کے اندر خود ہی نماز کی محبت نہیں ہوگی تو بچوں کو کیا نماز کی جو ہے تعلیم دے گی؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے شادی کرو، کہ یہ سارے معاملات یعنی نسلوں تک یہ چیز کام آتی ہے، نسلوں تک۔ آپ خود ہی غور کریں نا، اگر بیوی صحیح نہ ہو، جو ہے دیندار نہ ہو، وہ بے پردہ گھومتی ہو، نمازوں کی پابند نہ ہو، اس کو قرآن سے محبت نہ ہو، اس کو دین سے محبت نہ ہو، تو پھر وہ بچوں کی تربیت بھی اسی اعتبار سے کرے گی، تو پھر وہ بچے اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کریں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ہمیں اس طرف دھیان دینا ہوگا، اور یہ حق بھی ہے بچوں کا۔ علماء نے فرمایا کہ ایک شخص پر اس کے بچوں کا یعنی ابھی جو اولاد اس کی ہوئی نہیں ہے اس کا حق ہے کہ وہ ان کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرے، ایک اچھی ماں تلاش کرے۔ اچھی ماں یعنی صرف کھلانے پلانے والی نہیں، صحیح تربیت کرنے والی ماں، جو ان کے دلوں میں دین کی محبت کو پیدا کرے، جو انہیں جو ہے دین کے احکام پر چلنا سکھائے، جو انہیں جو ہے قرآن سے محبت کرنا سکھائے، نماز کی محبت ان کے دل میں ڈالے، جو انہیں بچوں کو جو ہے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت جو ہے کرنا سکھائے، جو بھائی بہن کے حقوق جو ہے اس کو سکھائے۔ اس طرح کی کہ جو ہے لڑکی سے، عورت سے جو ہے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب میں فضیلت کی طرف، ایک فضیلت تو میں نے آپ کو سنائی کہ کس قدر یہ فضیلت والا جو ہے والی یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کل تذکرہ ہوا کہ جن کو حضور کا سایہ اور حضور کا رازدار بھی کہا جاتا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ 10 دن بعد میری موت ہونے والی ہے اور میرے نکاح میں اگر کوئی عورت نہ ہو تو میں نکاح کر کے ہی مروں گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تنہا نہ جاؤں۔ فضیلت دیکھیں آپ نکاح کی کہ وہ تنہا یعنی بغیر ان کے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہو، اس حالت میں مرنا پسند نہیں کرتے، اور ہم بلا وجہ اس میں جو ہے تاخیر کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہے نہیں ابھی یہ کرنا باقی ہے، وہ کرنا باقی ہے، اس طرح کی تاخیر ظاہر سی بات ہے
پھر جو ہے خیالات بھٹکتے ہیں، اور پھر کچھ وہ ہیں جن کے قدم بھی کیا ہے بھٹک جاتے ہیں اور جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کیسے 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 میٹر جو ہے یہ سننے میں آتے ہیں، شہر کیا گاؤں کیا، اب تو موبائل وہاں پہ بھی پہنچ گیا، تو سب کچھ جو ہے ایک جیسا ہو گیا، گلوبل ولیج بنا دیا ہے انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو۔ تو اب وہ شہر اور جو ہے گاؤں کا یہ فرق باقی نہیں رہ گیا۔ جو بے حیائیاں شہروں میں جو ہے ہوتی تھی، وہ جو ہے موبائل پر دیکھ دیکھ کر گاؤں میں بھی کیا ہے پیدا ہونے لگی ہے۔ لیکن بہرحال نکاحوں کی تاخیر کی وجہ سے یہ فسادات پھیل رہے ہیں، بے حیائیاں پھیل رہی ہے، زنا یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، افیئر جو ہے یہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرف ہم جو ہے دھیان دیں اگر استطاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے، یعنی اس کا مہر ادا کر سکتا ہے، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، کوئی اپنا ذاتی گھر ہونا ضروری تھوڑی ہے، کرائے پر بھی تو رہ سکتے ہیں، ہے نا، تو یا پھر قرض وغیرہ لے کر جو ہے اس طرح بھی گھر کا انتظام کیا جا سکتا ہے کوئی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے بہت بڑا فلیٹ ہونا چاہیے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے، فلیتزوج، تو وہ ضرور شادی کرے، وہ ضرور شادی کرے۔ ومن لم یستطیع، اور جو نہیں کر سکتا، یعنی اتنا کنگال ہے کہ اس کے پاس مہر کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، وہ اس کی کوئی ایسی جاب بھی نہیں ہے کہ وہ روزانہ کا بیوی کا جو خرچ ہے جی اوور خرچ نہیں، کھانے پینے کا خرچ، اس چیز کو بھی جو ہے چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، خاص طور سے وہ لوگ جو جن کے سرپرستی میں، جن کی ماتحتی میں لڑکیاں ہیں، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ شوہر کے اوپر ان کے حقوق کیا ہیں۔ اس کا جو ہے اس طرح جو ہے تربیت کی جا رہی ہے کہ جو ہے لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں جب نکاح میرا ہو جائے گا تو شوہر پر میرا میک اپ لانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، مجھے گھمانا بھی ضروری ہے۔ آپ خود جانتے ہیں جو عمر دراز لوگ ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، کچھ تھوڑا سا ہم پیچھے اگر جائیں تو آپ کو کئی ایسے خاندان نظر آئیں گے جس میں ایسا ہوا کہ شوہر کمانے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بیوی نے صبر کیا، کوئی جائز طریقہ کمانے کا، کچھ بنا کے بیچنے کا یہ اختیار کیا اور اپنے گھر کو جو ہے سنبھالا، اس نے جو ہے اس رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یا پھر جو ہے اگر میٹر بڑھتا بھی تھا تو اسی مسئلے پر کہ شوہر کماتا نہیں ہے، کھانے پینے کے وعدے، اس چیز کو لے کر مسائل پیدا ہوتے تھے۔ لیکن اب مسائل کس چیز پر پیدا ہو رہے ہیں؟ شوہر گھمانے نہیں لے کر جاتا، وہ میک اپ نہیں لاتا، مجھے موبائل نہیں دے رہا ہے، وہ بھی اسکرین ٹچ یعنی یہ والا، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے سیمسنگ کا یا اس طرح کا ہلکا نہیں چاہیے، جو ہے ہمیں ایپل کا چاہیے، وہ چاہیے، اس طرح کی معاملات۔ یہ کیوں ہوا؟ ماں باپ نے بچی کی صحیح تربیت نہیں کی، اسے سمجھایا نہیں کہ جو ہے حقوق کیا ہے شوہر کے، اس کے اوپر کیا فرض ہے، یہ چیزیں جو ہے تیری یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے لازمی ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے کا انتظام، کپڑے کا انتظام موسم کے اعتبار سے، جی گھر میں جو برتن ضروری ہے ان برتنوں کا انتظام، یہ چیزیں جو ہے شوہر پر لازمی ہوتی ہیں۔ گھمانا یا جو ہے اس طرح کی دیگر خواہشات کا پورا کرنا، یہ جو ہے کیا ہے شوہر کے اوپر لازمی نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس چیز کی وجہ سے بھی بیچارے نوجوان جو سوچ رہے ہوتے ہیں بیوی آئے گی تو خرچہ بڑھے گا، اور پھر جو ہے تاخیر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف سے جو ہے ہمیں اسلام کے احکام کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے اس طرف جو ہے وہ حدیث میں پھر سے آپ کو سنانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، اور جو نہیں کر سکتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزے کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، جی روزہ رکھے تاکہ جو ہے اس کا نفس جو ہے اس کے کنٹرول میں رہے،
ورنہ یہ ہوگا کہ روزہ نہیں رکھتا، کچھ نہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، تو پھر معاذ اللہ یہ قدم بہک جاتے ہیں اور پھر جو ہے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سادگی کی طرف آنے کی۔ نکاح میں جیسے یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یعنی اب نوجوان ہے وہ سوچ رہا ہے نکاح کرنا ہے، تو اب وہ یہ سوچتا ہے 2-3 لاکھ روپے کا انتظام کرنا پڑے گا، کم سے کم 2 لاکھ تو لگیں گے ہی، کھانے پینے اتنے جو ہے لوگ ہیں، پھر یہ جو ہے اس سے پہلے مہندی ہے، اس سے پہلے یہ ہے وہ ہے۔ کچھ جگہ پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے رشتہ داروں کو جوڑا بھی پہنچانا ہوتا ہے، سب کو کپڑے بھی دینے ہوتے ہیں، ورنہ وہاں سے بھی جو ہے لوگ ناراضگی جو ہے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو طرح طرح کی رسمیں ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ کوئی شخص زنا کی طرف جانے سے شرمائے، اتنا آسان کرنا ہے کہ زنا کا تصور نہیں آنا چاہیے، اتنا آسان ہو کہ بس مہر تو ادا کرنا ہے اور جو ہے اس کو کھلانا پلانا ہے، تو چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ اس قدر آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سادگی کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، ایسے صحابی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی، تو فرماتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے سے مجھے فائدہ نظر آتا، یعنی سونا ملنے کی مجھے وہاں سے امید تھی کہ میں پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اب سونا ملے گا۔ ایک ایک دن میں جو ہے جب بیٹھتے تھے صرف تو کئی ہزار کا بینیفٹ لے کر ہی اٹھتے تھے۔ حد یہ کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی جو پراپرٹی بانٹی گئی نا، تو سونے کو پھاوڑے سے توڑنا پڑا، پھاوڑے سے توڑ کر بانٹنا پڑا کہ ان کو اتنا دینا ہے تو پھاوڑے سے توڑو، ان کو اتنا حصہ دو، اس کو اتنا کیا توڑا گیا؟ سونا۔ اور پھر کئی ہزار جو ہے غلام اور باغات جو ہے آپ نے اپنے پیچھے چھوڑے، اور خرچ بھی ایسا کیا کہ جنگ تبوک کے موقع پر یہ اتنا سونا لے کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ خود اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ اب اندازہ کریں ایک اٹا کٹا آدمی 30-40 کلو تو ایسے ہی اٹھا لے گا، اس قدر سونا وہ لے کر آئے کہ جو ہے وہ خود اٹھا نہیں پا رہے تھے، بڑی جو ہے دشواری سے مشقت سے جو ہے وہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ جی، تو دولت تھی تو لٹانے کا ان کا ویسا ذہن بھی تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے تو آپ کے بدن سے خوشبو آنے لگی، خوشبو لگا دینا خاص طور سے دلہے میاں جی، تو اس میں یہ نہ ہو جس کو چکسا کہا جاتا ہے، دولہا بیٹھتا ہے پھر اس کے ارد گرد خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں اس میں بسا اوقات معاذ اللہ بھابیاں بھی ہوتی ہے، چاچیاں بھی ہوتی ہے جو اس کو ہلدی یا وہ چکسا جو ہے لگا رہی ہوتی ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ چکسا جو ہے پہلی بات تو یہ کوئی ایسی اسلامی رسم نہیں ہے، دوسری بات اگر کوئی جو ہے کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی امی اس کو لگائے، اس کی جو ہے محرم عورتیں، اس کی خالہ ہیں، اس کی پھوپھی ہے، اس کی دادی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی ترغیب بھی نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے نہیں، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ اگر ہو ہی رہا ہے تو صرف یہ عورتیں جو اس کی محرم عورتیں ہیں، امی، بہن، ٹھیک ہے، خالہ، پھوپھی، یہ محرم عورتیں لگا، اس کے علاوہ بھابھی نامحرم ہے۔ جسم کو ٹچ کرنا یہ بہت بڑا، یعنی جب دیکھ نہیں سکتے ہیں، بھابھی دیور کا پردہ ہے، دیکھنے کا پردہ ہے، تو ٹچ کرنا یہ تو معاذ اللہ بہت ہی زیادہ حد جو ہے پار ہو رہی ہے۔ اسی طرح چاچی بھی یہ کیا ہوتی ہے؟ نامحرم ہوتی ہے، تو چاچی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو جو ہے چکسا لگائے۔ تو خوشبو لگائی جاتی ہے، یہ مطلوب ہے کہ خوشبو لگائے تو خود ہی باتھ روم میں جا کے دولہے میاں مل لے اپنے جو ہے بدن پہ، اور پھر جو ہے انتظار کرے خوشبو بیٹھے، اس کے بعد نہا لے۔ خوشبو لگانا منع نہیں ہے جی، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو خوشبو آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا نکاح کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے تم ولیمہ کرو تب بھی چلے گا، لیکن ولیمہ کرو، یہ سنت ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مدینے میں ہی رہتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف،
لیکن اس کے باوجود ان کے نکاح کی خبر حضور کو تک بھی نہیں پہنچی. کتنی سادگی سے وہ نکاح ہوتے تھے، آپ اندازہ لگائیں کس قدر سادگی سے، کہ بس گھر پہ گئے، جو ہے دولہے والے دلہن کے گھر پہ گئے، اور جو ہے وہاں پہ نکاح کی تقریب ہو گئی، لے کر آ گئے. اس قدر کہ حضور کو تک پتہ نہیں چلا ان کے نکاح کا کہ جو ہے نکاح ہوا. جب آئے قریب، خوشبو آئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کس قدر سادگی سے جو ہے نکاح صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اور ہم نے اس کو کتنا پر تکلف بنایا کہ جو اس کے لیے مہینوں پہلے سے جو ہے انتظامات، اور وہ جو ہے ہال جو ہے بڑے سے بڑا یہ کیا جائے، اور پھر جو ہے کھانے کے الگ الگ جو ہے اس میں قسمیں ہو، کوالٹیز ہو، پھر جو ہے یہ رسمیں کہ جو ہے اس کو جوڑا دینا ہے، اس کو جوڑا دینا ہے. اس طرح ہم نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، بہت دشوار بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے نکاح سے پہلے سب کو سوچنا پڑتا ہے. باپ کو بھی سوچنا پڑتا ہے، نکاح ہے گھر میں پیسوں کا انتظام کرنا ہے. دولہے میاں کو خود بھی سوچنا پڑتا ہے، نکاح ہے تو جو ہے پیسے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اس قدر ہم نے اس کو کیا کر دیا، بہت دشوار بنا دیا. اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ ولیمہ دیکھیں، ولیمہ کس کے لیے سنت ہوتا ہے؟ دولہے والے ہیں، دولہے میاں کے لیے. سمجھ رہے ہیں ہم؟ ہاں، دولہے کے لیے، دولہے کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے شب زفاف کے بعد، نکاح کے بعد بھی اس کو بول سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ولیمہ. لڑکی کی طرف سے جو کھلایا جاتا ہے وہ ولیمہ نہیں ہے، کھانا ہے. منع نہیں ہے، اس کو ہم منع نہیں کریں گے، لیکن وہ کھانا ہے، وہ ولیمہ نہیں ہے. ولیمہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ دولہے میاں کی طرف سے. تو یہ بھی ہے. لڑکیوں کی یہاں پر بھی جو ہے دشواریاں ہوتی ہے کہ اب نکاح ہے تو اب کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس طرح جو ہے لڑکیوں کو تو جو ہے علامہ تطہیر رضا بریلوی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 بھی لڑکیاں ہے کسی کی تو اسے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسے تو صرف لڑکی دینی ہے بس، اس کو تھوڑی کچھ کرنا ہے. اس کو بس لڑکی، یہاں نکاح ہو گیا، بس لڑکی لے کر جاؤ، ختم. کچھ جہیز دینا، یہ دینا، وہ کوئی ضروری نہیں ہے. ڈیمانڈ تو جائز بھی نہیں ہے دولہے والوں کی طرف سے. جیسے یو پی بہار میں ہوتا ہے 4 پہیا چاہیے، 3 پہیا چاہیے، ہے نا. اس طرح جو ہے کافی ڈیمانڈ جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. یہ تو بالکل ناجائز و حرام ہے. ہاں، خود کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے اس کے ماں باپ خوشی سے جو دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے جو دیا تھا، آپ سوچے کیا تھا؟ آٹا پیسنے کی وہ پتھر والی چکی، ٹھیک ہے، اور جو ہے 4 پائے، بہت سادی، اور جو ہے جو بستر تھا وہ بھی چمڑے کا. اس قدر سادی سادی چیزیں جو ضروریات تھی وہ جو ہے دی گئی. تو اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نکاح کو آسان کریں، کم سے کم جو ہے اس میں خرچہ ہو. وہی نکاح برکت والا ہے جس میں کم سے کم کیا ہے بوجھ آئے، وہ نکاح جو ہے برکت والا ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.